علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور رحمت عالم نور مجسم، دائی حلیمہ کے حلیم، امت کے غمخوار، ہم غریبوں کے غم گسار، نائب پروردگار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان و کرم، اس کی خاص توفیق سے ہم اور آپ تمامی لوگ آج اس کے پاکیزہ گھر مسجد میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے حوالے سے حاضر ہیں۔ مولا کریم اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ شعبان المعظم کا یہ مبارک مہینہ ہمارے درمیان جلوہ فرما ہے، جس کی آج 26 تاریخ ہو چکی ہے۔ 3 یا 4 دن گزرنے کے بعد ہمارے درمیان ایک پاکیزہ مہینہ جسے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ کہا جاتا ہے، وہ تشریف لائے گا۔ دنیا کا یہ دستور ہے، ہر کوئی اپنے یہاں آنے والے مہمان کا استقبال کرتا ہے۔ تو ماہ رمضان یہ بھی ہماری طرف اللہ کی جانب سے تشریف لانے والا ایک عظیم مہمان ہے۔ ایمان والوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس ماہ مبارکہ کا لوگ استقبال کریں۔ جب ہم اس حوالے سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رمضان کا استقبال فرماتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ماہ رمضان کا استقبال فرماتے۔ بڑی مشہور سی روایت جس کو بیان کیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے، وہ کہتے ہیں کہ جب شعبان کے مبارک مہینے کی آخری تاریخ ہوتی، کچھ لوگوں نے آخری جمعہ بھی بیان کیا، تو دونوں باتوں میں تطبیق یوں دی گئی کہ ہو سکتا ہے کہ ماہ شعبان کا آخری دن اس دن جمعہ رہا ہو۔
تو الغرض حضور علیہ الصلاۃ والسلام شعبان المعظم کے مبارک مہینے کی آخری تاریخ میں اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان خطبہ ارشاد فرماتے ہیں اور کہتے صحابہ تمہارے اوپر ایک عظیم مہینہ سایہ کرنے والا ہے، اور آگے فرماتے کہ وہ عظمت والا مہینہ شہر مبارک برکتوں والا ہے۔ مزید آقا علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے کہ صحابہ یہ جو مبارک مہینہ تمہارے درمیان تشریف لے کر کے آیا ہے یا آنے والا ہے، اس مبارک مہینے کی عظمت و شان کا عالم یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اس مبارک مہینے میں نفل ادا کرتا ہے تو اللہ ثواب فرض کا عطا فرماتا ہے، اور اگر کوئی بندہ اس ماہ مبارکہ میں ایک فرض ادا کرتا ہے تو پروردگار عالم اس مبارک مہینے کے صدقے میں بندے کو ثواب 70 فرضوں کا عطا فرماتا ہے۔ یہ خطبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے صحابہ کے درمیان ارشاد فرما رہے ہوتے۔ مزید میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے صحابہ آنے والا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، آنے والا مہینہ مساوات کا مہینہ ہے، آنے والا مہینہ رزق میں اضافے کا مہینہ ہے، یعنی آنے والا مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے کے اندر بندہ صبر کرتا ہے، آنکھوں کے سامنے پانی بھی موجود ہے، آنکھوں کے سامنے کھانا بھی موجود ہے، مگر بندہ کھانے سے اور پانی سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ آقا فرماتے ہیں یہ مبارک مہینہ مساوات کا مہینہ ہے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ انسان پورے سال ویسے تو لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرتا ہی ہے، بندے کو چاہیے کہ اس ماہ مبارکہ میں لوگوں کے ساتھ اور زیادہ ہمدردی کرے، اس لیے کہ اس ماہ مبارکہ میں ثواب کو کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ بندہ جائزہ لے اپنے خاندان کا، بندہ جائزہ لے اپنے محلے کا، بندہ جائزہ لے اپنے رشتہ داروں کا کہ کس کے یہاں افطاری کا انتظام نہیں، کس کے یہاں سحری کا انتظام نہیں، اور اس ماہ مبارکہ کے اندر بندہ زیادہ سے زیادہ ایسے لوگوں کے گھروں پر سحری اور افطاری کا انتظام کروائے کہ اس مبارک مہینے کے اندر بھی جن کے گھروں پر سحری اور افطاری کا انتظام نہیں ہو پاتا، اچھی بات ہے لوگ مسجدوں کے اندر افطاری اور سحری کرواتے ہیں، کروانا بھی چاہیے، مگر میں کہوں گا آپ کے وہ گھر والے اور وہ خاندان والے وہ رشتہ دار اس سحری اور افطاری کے کئی زیادہ حاجت مند ہے، اس سحری اور افطاری کے کئی زیادہ اللہ اکبر حقدار ہے کہ جن کے گھروں پر اس ماہ مبارکہ میں بھی سحری اور افطاری کا انتظام نہیں ہو پاتا۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام پھر صحابہ کو خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرماتے آنے والا مہینہ رزق میں اضافے کا مہینہ ہے، یعنی اس ماہ مبارکہ میں پروردگار عالم لوگوں کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ پورے سال جو نعمتیں لوگوں کے دسترخوان پر نظر نہیں آتی، اس ماہ مبارکہ کی برکت ہے کہ وہ نعمتیں ہر کسی کے دسترخوان پر نظر آتی ہیں۔ رمضان شریف کے آنے سے پہلے حضور علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کو خطبہ دیتے تاکہ پتہ چل جائے صحابہ کو، لوگوں کو، غلاموں کو کہ آنے والا مہینہ کتنی عظمتوں والا مہینہ ہے، کتنی برکتوں والا مہینہ ہے۔ ایک رسالہ لکھا گیا نام جس کا آقا کا مہینہ، اس رسالے کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالے سے ان باتوں کو ذکر کیا گیا کہ صحابہ کا یہ معمول ہوتا کہ جیسے ہی شعبان المعظم کا مبارک مہینہ تشریف لاتا وہ قرآن مقدسہ کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرنا شروع کر دیتے۔ کس مہینے میں؟ شعبان میں۔ شعبان میں تلاوت کثرت سے کرنا شروع کر دیتے اس لیے کہ رمضان آنے والا ہے، اور یہیں پر بس نہیں بلکہ صحابہ کا یہ معمول ہوتا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اگر کسی پر شرعی حد جاری کرنی ہوتی
تو شعبان کے مبارک مہینے کے اندر حج جاری کر دیتے، اگر اپنا قرض کسی کو دینا ہوتا تو قرض دے دیتے، اور کسی سے قرض لینا ہوتا تو اپنا قرض باقی رہتا تو وہ لے لیتے، یعنی ہر طرح کے معاملات سے وہ اپنے آپ کو اس شعبان میں فارغ کر لیتے تھے، حتیٰ کہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ شعبان میں ادا کر دیتے تاکہ مستحق لوگوں کے یہاں رمضان شریف کے مبارک مہینے میں کھانے پینے سحری وغیرہ کے انتظامات ہو سکے۔ اس لیے وہ شعبان کے مبارک مہینے کے اندر ہی زکوٰۃ سے بھی فارغ ہو جاتے تھے۔ رمضان شریف کے مبارک مہینے کے اندر صرف ایک کام ہی ہوتا کہ دل کھول کر کے خدا کی عبادت کی جائے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا دستور ہوتا کہ وہ اپنے آپ کو دنیاوی تمام کاموں سے اس شعبان المبارک کے مقدس مہینے میں فارغ کر لیتے۔ آپ سمجھیں ان ساری چیزوں سے کہ ان کے یہاں رمضان شریف کی کیا اہمیت تھی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، صحابہ تو رمضان شریف سے ایک مہینے پہلے، رمضان شریف سے ایک مہینے پہلے جب شعبان کا چاند دیکھتے تو تیاریاں شروع کر دیتے، اور یہاں 4 دن یا 3 دن بچے ہیں، ہماری اور آپ کی رمضان شریف کے حوالے سے کیا تیاری ہے؟ بھئی ہر بندہ سوچے نا، حضور علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کی کیفیت یہ ہوتی کہ شعبان میں ساری تیاریاں کر لی، اور جیسے ہی رمضان شریف کا چاند نظر آیا، کئی صحابہ تو ایسے ہوتے جو 1 مہینے کے اعتکاف کے لیے مسجد میں حاضر ہو جاتے۔ یہ کیفیت تھی صحابہ کرام کی، اس لیے کہ وہ جانتے تھے یہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اگر بندہ ایک نیکی کرتا ہے تو پروردگار عالم ثواب بندے کو 70 گنا بڑھا کر کے عطا فرماتا ہے۔ لمحہ لمحہ نیکی ہے، منٹ منٹ نیکی ہے، سیکنڈ سیکنڈ نیکی ہے۔ روزہ رکھ کر کے بندہ سو بھی رہا ہے تو ثواب عبادت کا دیا جاتا ہے، روزہ رکھ کر کے بندہ کام کر رہا ہے تو ثواب عبادت کا دیا جاتا ہے۔ اسی لیے میرے آقا علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ رمضان شریف کا دن برکت والا ہے یا رمضان شریف کا دن عظمت والا ہے، بلکہ پورے مہینے کے بارے میں فرمایا شہر عظیم شہر مبارک، یہ پورا کا پورا مہینہ ہی عظمت والا ہے اور پورا کا پورا مہینہ ہی برکت والا ہے۔ اس کا دن بھی برکت والا، اس کی رات بھی برکت والی، اس کی صبح بھی برکت والی، اس کی شام بھی برکت والی، سحری کرنا بھی برکت والا، افطاری کرنا بھی برکت والا، تراویح ادا کرنا بھی برکت والا۔ اور جو بندہ اس عظمت والے اور برکت مہینے کی قدر کر لیتا ہے، اس مہینے کے صدقے میں اللہ اسے بھی عظمت والا بنا دیتا ہے۔ یہ خطبہ مصطفیٰ جان رحمت اپنے صحابہ کے درمیان دیتے، اس لیے ہم سمجھے کہ ماہ رمضان کی اہمیت کیا ہے۔ ہم تو یہ پلاننگ بنا کر کے بیٹھے ہیں یار رمضان شریف میں زیادہ کما لینا ہے، ہماری اور آپ کی تو یہ پلاننگ۔ معاف کرے، صحابہ تو اس طور پر تیاری کرتے ماہ رمضان کی کہ اپنے آپ کو مکمل عبادت کے لیے فارغ کر لیا جائے، اور ہماری اور آپ کی کیا تیاریاں۔ معاف کرے، قوم مسلم کے جوانوں کا حال یہ ہے، وہ محلے محلے گلی گلی علاقے علاقے دکانیں دیکھتے پھر رہے ہیں، کون سی دکان ہمیں کرائے پر لینی ہے، اور پورے مہینے اس دکان میں بیٹھ کر کے بدماشیاں کرنی ہے، پورا پورا دن انہی دکانوں میں سونا ہے، اور پوری پوری رات انہی دکانوں میں کیرم بورڈ اور بورڈ کھیلنا ہے۔ اور کئی ایسے بدماش جو ماہ رمضان کے اس مبارک مہینے میں بھی باضابطہ کرائے پر دکانیں لے کر ان میں ٹی ویاں رکھ لی گئی اور رات کو موج مستیاں ہو رہی ہیں، جوا کھیلا جا رہا ہے، سٹے کھیلے جا رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جوانوں، کیا 11 مہینے ہمارے پاس پاپ کرنے کے لیے کافی نہ تھے جو اس ماہ مبارکہ کو بھی آپ نے پاپ کرنے کے اندر گزار دیا، گناہ کرنے کے اندر گزار دیا؟ یاد رکھے، جہاں اس ماہ مبارکہ میں ایک نیکی کا ثواب 70 گنا ملتا ہے، وہیں اگر کوئی ایک گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کے بدلے میں اس کے نامہ اعمال میں 70 گنا لکھے جاتے ہیں۔ جس طرح نیکی
نیکی 70 گنا ملتی ہے، اس طرح گناہ کا جرم بھی 70 گنا لکھا جاتا ہے۔ خدا را اس ماہ مبارکہ کی عظمتوں کو سمجھے، اس ماہ مبارکہ کی قدر کو جانے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ فرمان عالی شان دلوں کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب تک میری امت ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی اس وقت تک میری امت ذلیل نہیں ہو سکتی، اس وقت تک میری امت رسوا نہیں ہو سکتی۔ اور جب امت نے ماہ رمضان کا حق ادا کرنا چھوڑ دیا، امت کو ذلیل اور رسوا ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، کیا مطلب ماہ رمضان کا حق ادا نہ کرنا؟ آقا فرماتے، لوگ ماہ رمضان میں حرام کام کرنے لگے تو گویا کہ انہوں نے ماہ رمضان کے حق کو ضائع کر دیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کتنی کثرت کے ساتھ لوگ اس ماہ رمضان میں حرام کام کر رہے ہیں۔ یہ ماہ رمضان کے حق کو ضائع نہیں کرنا تو پھر اور کیا ہے؟ اور پھر ان ساری چیزوں کی بنیاد پر قوم تباہ نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ کیا اس لیے ماہ رمضان ملتا ہے کہ لوگ کرائے پر دکانیں لے کر کے جوئے کھیلیں؟ یاد رکھیں، جوا کھلوانے والا بھی مجرم، جوا کھیلنے والا بھی مجرم، اور کرائے پر دکان دینے والا بھی مجرم۔ تجھے گناہ روکنے کا کام کرنا چاہیے، تو 1500 2000 روپے کے چکر میں کرائے پر دکانیں دے کر کے جوئے کھلوا رہا ہے لوگوں سے، کیا ہو جائے گا تیرا ان 1500 2000 سے؟ جہاں لوگوں کی اصلاح کرنی چاہیے ہم لوگوں کو گناہ کرنے کے لیے اڈے دے رہے ہیں۔ اور ابھی 2-4 دن پہلے ایک بندے نے بتایا، یہاں مسجد کے آگے کوئی کمرہ ہے، اس کی صفائی کی چند جوانوں نے مل کر، اس لیے کہ اس کمرے میں بیٹھ کر کے ماہ رمضان میں ہم کیرم بورڈ اور بورڈ کھیلیں گے۔ کیا کر لے گا 1 مہینہ تو کیرم بورڈ اور کھیل کر کے، اور وہ بھی مسجد کے قریب۔ آپ دیکھو لوگوں کی غیرت کس قدر مری ہے، اتنا بھی خیال نہیں لوگوں کا کہ قریب میں اللہ کا پاکیزہ گھر مسجد ہے، اتنا بھی خیال نہیں لوگوں کو۔ اس لیے میں گزارش کرنا چاہوں گا، سمجھے آنے والے مبارک مہینے کی عظمت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے۔ اگر اس ماہ مبارکہ کی قدر ایک مجوسی کر لے، کون کر لے؟ مجوسی کہتے آگ پوجنے والے کو، تو اللہ برکتیں کیا دیتا ہے۔ ایک مجوسی تھا، اس نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ رمضان شریف کے اندر بیٹا بازار میں کچھ کھا پی رہا ہے، اس کی غیرت جاگی، اس نے بیٹے کو ایک تماچا مارا اور کہا، تجھے شرم نہیں آتی کہ رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے اور تو بازار میں کھا پی رہا ہے؟ اس نے کہا، کھاتے تو آپ بھی ہو۔ باپ نے کہا، میں بھی کھاتا ہوں، مگر میں بازار میں تیری طرح لوگوں کے سامنے نہیں کھاتا، میں گھر پر کھاتا ہوں۔ مجوسی تھا۔ اس نے کہا، خبردار، آئندہ کبھی ماہ رمضان کے اس مہینے میں تو بازار میں لوگوں کے سامنے کھاتا پیتا مجھے نظر نہ آئے۔ اتنا احترام کیا۔ مجوسی کا انتقال ہو گیا، اسے خواب میں دیکھا کسی دیکھنے والے نے کہ وہ تو جنت میں ٹہل رہا ہے۔ کہا، تو مجوسی آگ پوجنے والا جنت میں کیسے پہنچا؟ جواب سنے اس مجوسی کا۔ اس نے کہا، یہ بات ٹھیک ہے کہ میں دنیا میں مجوسی تھا، مگر جس وقت موت کا فرشتہ میرے قریب روح قبض کرنے کے لیے آیا تو رب نے ارشاد فرمایا، خبردار، روح قبض بعد میں کی جائے، پہلے اسے کلمہ پڑھایا جائے، اس لیے کہ اس نے ماہ رمضان کا احترام کیا ہے۔ آپ سوچے، آگ پوجنے والا ماہ رمضان کا احترام کرتا ہے تو مرتے وقت کلمے کی دولت ملتی ہے۔ نبی کا کلمہ پڑھنے والا ماہ رمضان کا احترام کرے گا، اللہ کتنی برکتیں عطا فرمائے گا۔ مجوسی اگر احترام کرے تو کلمے کی دولت ملے، مسلمان احترام کرے گا ماہ رمضان کا، اللہ کتنی برکتیں عطا فرمائے گا۔ مگر ہم نے احترام نہیں کیا۔ معاف کرے، میرا مقصد کسی کا دل دکھانا نہیں۔ جتنی ناقدری ماہ رمضان کی آج ہم نے کی ہے، شاید کہ کسی اور نے نہیں کی۔ اب تو لوگ
ماہ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں کھلم کھلا کھا پی رہے، پوڑیاں، بیڑیاں، سگریٹیں ہیں، اللہ ماشاءاللہ میں ساروں کی بات نہیں کرتا، کثرت کے ساتھ یہ جتنے کمٹھوں کا کام کرنے والے، کہیں ٹیلر دیکھے گئے جو ماہ رمضان میں روزہ نہیں رکھتے، پوڑیاں کھا رہے ہیں، 2 روپیہ کمانا ہے، کہاں جائے گا 2 روپیہ لے کر؟ جائے گا کہاں؟ سمجھ تو صحیح اللہ تعالیٰ کی یہ کتنی بڑی کرم نوازی تیرے اوپر کہ اس نے تجھے ماہ رمضان عطا کر دیا۔ میں ایک روایت پڑھوں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ماہ رمضان کا مل جانا خدا کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 2 لوگ دور دراز کے علاقے سے حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور دونوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد دونوں اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے گئے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ان دونوں میں ایک جو تھا وہ دوسرے کے مقابلے میں بڑا محنتی تھا، بڑا محنتی ہوا۔ یوں وہ جو محنتی تھا وہ عبادات و ریاضات کے اندر اپنی زندگی گزارتا رہا، حتیٰ کہ وہ شہید ہو گیا۔ دوسرا والا جو شخص تھا اس کا انتقال 1 سال کے بعد میں ہوا۔ کتنے سال کے بعد؟ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے دونوں کا انتقال ہو گیا، پہلا ہوا شہید 1 سال پہلے، اور دوسرے کا ہوا صرف انتقال، شہادت نہیں ہوئی اس کی، ایسے طبعی طور پر انتقال ہوا اس کا 1 سال کے بعد میں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں میں سویا رات کو تو خواب دیکھا میں نے کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں، داروغہ جنت اندر سے باہر تشریف لایا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے وہ دونوں شخص جن کے انتقالات ہو گئے تھے وہ بھی وہیں کھڑے تھے، اور آنے کے بعد داروغہ جنت نے پہلے اسے بلایا جس کا انتقال 1 سال کے بعد میں ہوا، جس کا انتقال 1 سال کے بعد میں ہوا کہ چلو تمہیں جنت میں داخل کیا جاتا ہے، اسے داخل کر دیا گیا۔ کہتے پھر اس کے بعد میں داروغہ جنت آیا، اور آنے کے بعد میں اس کو بلوایا جس کا انتقال 1 سال پہلے ہوا تھا، شہادت بھی ہوئی تھی، اور کہا اب تم چلو تمہیں جنت میں داخل کیا جاتا ہے۔ داروغہ جنت پھر آیا اور آ کر کے حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے کہنے لگا، یہ صحابی رسول ہے حضرت طلحہ بن عبید اللہ، کہتے ہیں مجھ سے کہا ابھی تمہارا وقت نہیں آیا ہے، اس لیے کہ وہ تو سوئے تھے نا، زندہ تھے، خواب میں تھے، کہتے تم واپس چلے جاؤ۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے صبح کو بیدار ہوا، بیدار ہونے کے بعد میں نے جب لوگوں کو یہ خواب بتانا شروع کیا، یار جس بندے کا انتقال پہلے ہوا تھا اور جو دوسرے کے مقابلے میں بڑا چست تھا، بڑا تیز تھا عبادات کے معاملے میں، جو شہید بھی ہوا، ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید جنت میں پہلے اسے داخل کیا جائے گا، مگر میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس بندے کو بعد میں جنت میں داخل کیا گیا، اور جس کا انتقال 1 سال کے بعد میں ہوا اس کو جنت میں پہلے داخل کیا گیا۔ حتیٰ کہ یہ خواب اتنا عام ہوا، اتنا عام ہوا کہ یہ خواب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا۔ اب یہ خواب نہ رہا، جب حضور کی بارگاہ میں پہنچ گیا تو اس خواب پر مدینے والے کی مہر لگ گئی، اور یہ خواب مصطفیٰ کی حدیث بن گیا۔ مصطفیٰ جان رحمت نے بلایا حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو، اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے جب اس ساری بات کو مصطفیٰ جان رحمت کے سامنے بیان کیا، اب سننا کسی کو ماہ رمضان مل جائے تو وہ کتنا مقدر والا ہے، اور انسان سوچے ماہ رمضان کی عظمت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، اس کا ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی ہے۔ میرے نبی کی بارگاہ میں جب حضرت طلحہ نے عرض کیا آقا
جس کے بارے میں ہم سوچتے تھے کہ پہلے جنت میں داخل کیا جائے گا اسے بعد میں کیا گیا، اور جس کے بارے میں سوچتے تھے کہ بعد میں داخل کیا جائے گا اسے پہلے کیا گیا، حالانکہ اس بندے کا انتقال 1 سال کے بعد میں ہوا۔ میرے نبی نے فرمایا طلحہ کیا تمہیں پتا نہیں کہ اس پہلے بندے کی شہادت کے بعد وہ دوسرا والا بندہ 1 سال زندہ رہا؟ عرض کرتے ہاں آقا ضرور وہ زندہ رہا۔ میرے نبی نے فرمایا کیا اس نے ماہ رمضان نہیں پایا؟ ضرور پایا یا رسول اللہ۔ میرے آقا فرماتے کیا اس نے ماہ رمضان میں روزے نہیں رکھے، تراویح نہیں پڑھی، قرآن کی تلاوت نہیں کری، عبادات کی پابندی نہیں کی؟ سب کہتے جا رہے کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ میرے آقا فرماتے ہیں بس اسی ماہ رمضان کی برکت ہے، انتقال 1 سال کے بعد میں ہوا، جنت میں پہلے داخل کر دیا گیا۔ آپ دیکھیں ماہ رمضان کا مل جانا خدا کی کتنی بڑی نعمت، خدا کا کتنا بڑا کرم۔ اس لیے میری گزارش ہے خدا را ماہ رمضان کی قدر کو جانے، سمجھے ماہ رمضان کی اہمیت کو، ضائع مت کرے، ضائع مت کرے۔ یہ دنیا داری یہی رہ جانی ہے، چلے جاؤ گے دنیا سے، کچھ ساتھ نہیں جائے گا، کچھ ساتھ۔ اللہ کی عبادت کرو، رب کی بندگی کرو، ماہ رمضان کی قدر کرو۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے ایمان اور اخلاص کے ساتھ روزے رکھے، تراویح ادا کی، پروردگار عالم اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پابندی سے روزے رکھنے، پابندی سے تراویح پڑھنی ہے۔ اس چکر میں مت رہنا کہ علم ترا کہاں ہو رہی ہے، پورے سال تو مسجد نہیں آیا، رمضان میں آیا اور وہاں پر اس وقت بھی تو یہ ڈھونڈ رہا ہے کہ سورہ تراویح کہاں ہو رہی ہے۔ آپ دیکھو تو صحیح، لوگوں کی سوچ دیکھو، سورہ تراویح کہاں ہو رہی ہے؟ کم سے کم 1 سال میں 1 بار تو قرآن سن لے، نہ پورے سال تو پڑھ سکا نہ سن سکا، ماہ رمضان آیا ہے اس لیے کہ کم سے کم اس کے وسیلے سے تو 1 بار قرآن تو سن سکے، اور وہاں پر بھی تو بھاگا بھاگا پھر رہا ہے کہ سورہ تراویح کہاں ہو رہی ہے۔ جب مسجد میں علم قرآن سنایا جا رہا ہے تو پھر ادھر ادھر بھاگنے کی کہاں کوشش کر رہا ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ تراویح نہیں ہوتی، تراویح تو ہو جائے گی دوست، مگر جو مسجد کی حاضری کا ثواب ہے وہ کہاں ملے گا تجھے؟ اور قرآن سننا جو سنت تراویح کے اندر وہ ثواب کہاں ملے گا تجھے؟ کوئی سورہ تراویح کے چکر میں بھاگ رہا ہے، کوئی 8 تراویح کے چکر میں بھاگ رہا ہے۔ تراویح 20 رکعت ہے، کتنی رکعت؟ سارے لوگ بولے کتنی رکعت؟ ہاں، یہ جو علاقوں کے اندر بدماشیاں لوگ پھیلا کر کے رکھتے ہیں تراویح 8 رکعت، تراویح 8 رکعت نہیں، تراویح 20 رکعت۔ کتنی رکعت ہے؟ ہاں، ہمیں بھی 20 رکعت پڑھنی ہے، اور گھر پر جو عورتیں تراویح ادا کرتی ہیں ان سے بھی کہے کہ وہ 20 رکعت پڑھے۔ یہ 8 رکعت والی پیداوار آج کی ہے، اور 20 رکعت تراویح مصطفیٰ جان رحمت نے بھی پڑھی ہے، آپ کے صحابہ نے بھی پڑھی ہے، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، سارے فقہا، سارے مجتہدین، سب نے 20 رکعت تراویح ادا فرمائی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ تو ان فتنوں کے چکر میں نہ پڑے کہ 8 ہے یا 12 ہے یا 4 ہے یا 6 ہے، تراویح 20 رکعت ہے۔ سنی صحیح العقیدہ امام کی اقتداء میں، کسی عالم کی اقتداء میں 20 رکعت تراویح ادا کرے۔ ماہ رمضان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، خدا را اس نعمت کو ضائع نہ ہونے دے، ایک ایک لمحہ اس کا قدر والا، اور کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرے۔ اب آپ دیکھو جو کام ہم کو رمضان شریف سے پہلے کر لینے تھے وہ ہم رمضان شریف میں کرتے ہیں۔ بھئی کم سے کم رمضان شریف آ رہا ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ 2 5 10 12 دن کسی عالم کے پاس بیٹھ کر مسائل کی جانکاری لے لے۔ بھئی کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن کن چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، سحری کا وقت کب سے کب تک رہتا ہے، افطاری کا وقت کب ہوتا ہے، کن حالتوں کے اندر روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ تو یہ جو سارے مسائل ہم کو رمضان شریف سے پہلے سیکھ لینے تھے،
کوئی مطلب نہیں، بس چل رہا ہے، چلنے دو۔ اہمیت ہی ختم ہو گئی نا ماہ رمضان کی۔ وہ تو جاننے والے، وہ کسی نے کہا تھا نا کہ قدر والے ہی قدر والوں کی قدر جانتے ہیں، ان نا قدروں کو کیا پتا کہ ماہ رمضان کی قدر کیا ہے۔ وہ تو قدر والے ہی جانتے تھے کہ قدر والے ماہ رمضان کی قدر کیا ہے۔ اس لیے خدارا ابھی 3-4 دن بچے ہیں تو اپنا معمول بنائے، اس حوالے سے فکر مند ہو کہ ماہ رمضان آنے والا ہے، مسجدوں کو آباد کرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ رمضان شریف کے علاوہ شعبان کے مہینے سے زیادہ میں نے حضور علیہ السلام کو کسی مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کثرت کے ساتھ میرے آقا علیہ السلام شعبان میں روزے رکھتے، یہ تیاریاں تھیں اس لیے کہ ماہ رمضان آنے والا ہے۔ یہاں ہماری تیاری، یار یہ ٹھنڈ رمضان میں بھی رہے تو ٹھیک رہے گا، یہ تو ہماری تیاریاں ہیں، یہ بھی ٹھنڈ بڑی نا 1-2 دن، تو یہ لوگوں کا کہنا کہ رمضان میں بھی ٹھنڈ رہے تو ٹھیک رہے، کمال ہے۔ پہلی جنگ اسلام اور کفر کے درمیان جو ہوئی، جسے جنگ بدر کہتے ہیں، کب ہوئی؟ رمضان شریف میں۔ کب ہوئی؟ 17ویں رمضان کو۔ آپ سوچو تو صحیح، اللہ اکبر، کیسا جذبہ تھا صحابہ کا، روزے کی حالت میں ہے اور میدان بدر میں جنگ کر رہے ہیں۔ کسی نے سرکار مولائے کائنات سے پوچھا تھا آپ کو پسند کیا ہے؟ جواب سنو مولا علی کا، کہتے لوگوں علی کی اگر پسند پوچھنا چاہو تو علی کو پسند یہ ہے کہ گرمی کے اندر علی روزے رکھے۔ سبحان اللہ، یہ پسند ہے مولا علی کو کہ کڑاکے کی گرمی رہے اور علی اس گرمی کے اندر روزے رکھے۔ دیکھو کسی چیز کا احساس نہ ہو تب تک پتہ کیسے چلے گا کہ ہم یہ کر رہے ہیں؟ احساس ہونا چاہیے نا روزے کا۔ تو خیر باتیں تو کہنے کے لیے کئی ساری ہے، پورا مہینہ ہے، انشاءاللہ زندگی نے وفا دی، ہمارا آپ کا ساتھ رہا، کہتے رہیں گے، آپ سنتے رہیں گے۔ پیغام میرا اس وقت اتنا ہی ہے، ماہ رمضان کا استقبال کریں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کلمہ شریف پڑھ لے بلند آواز سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔